ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ افشاں مشرقی عورتوں کی طرح ایک صابر شاکر بیوی تھی جس نے شوہر کی اطاعت اور خدمت اور بچوں کی بہترین تربیت کو ہی زندگی کا مقصد سمجھا تھا۔ اس نے طاہر سے کبھی بیجا مطالبات نہیں کیے تھے۔ وہ جو بھی لاتا اس پر شکر کرتی، مگر طاہر نے اس کی اس عادت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور کبھی ڈھکے چھپے کبھی اعلانیہ افشاں سے مطالبہ کرتا کہ وہ اپنے بھائیوں سے پیسے لا کر دے، ساتھ ہی اپنی مردانگی اور وقار کا یہ کہہ کر شملہ اونچا رکھتا کہ میں تو ان سے تمہارا حصہ مانگ رہا ہوں، جس پر وہ سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ افشاں کے حصے کے پیسے تو اس کے والد اور بھائی وفات سے پہلے ہی اسے دے گئے تھے، جسے طاہر ہڑپ کر چکا تھا۔ شروع میں افشاں طاہر کے مطالبے پورے کرتی رہی، مگر آہستہ آہستہ اس نے انکار کرنا شروع کر دیا، جو طاہر کی انا پر بڑا ہی گراں گزرتا اور وہ جان بوجھ کر افشاں پر مار پیٹ کرتا۔ افشاں تعلیم یافتہ تھی، بچوں کی ضروریات اور طاہر کی خود غرضیوں نے بالآخر افشاں کو اسکول کی نوکری پر مجبور کر دیا۔ بجائے احسان مند ہونے کے اسے ایک اور طریقہ ہاتھ آ گیا۔ کبھی وہ اسے تانا دیتا کہ معاشی خود مختاری ملنے پر اس کی گردن میں سریا آ گیا ہے، کبھی یہ تانا دیتا کہ کمانے کے بہانے سیر سپاٹے ہوتے ہیں، گھر اور شوہر کی کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ افشاں اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ ہر لڑکی شادی اور شوہر کے حوالے سے خوش کن سپنے سجا کر سسرال جاتی ہے، مگر جب وہ ماں بنتی ہے تو صرف ماں بن کر سوچتی، پہنتی، کھاتی اور زندہ رہتی ہے۔ افشاں نے بھی اپنے بچوں کی خاطر ہر زہر امرت سمجھ کر اپنے اندر اتار لیا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس شدید تر ہوتا گیا کہ بچوں کا باپ ان کی تربیت سے یکسر غافل ہے، وہ ان کے اخراجات سے بھی ہاتھ کھینچنے لگا ہے۔ طاہر کی ہر بات میں روک ٹوک اور شکی فطرت نے افشاں کی روح تک جلا ڈالی۔ اس نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ اسے طاہر کی کچھ لڑکیوں سے دوستی کا پتہ چلا۔ عورت مرد کی ہر برائی برداشت کر لیتی ہے، مگر ہرجائی پن نہیں۔ افشاں نے بڑھتے ہوئے بچوں کا خیال دلا کر طاہر کو اس رنگین مزاجی سے روکنے کی کوشش کی، مگر بجائے باز آنے کے وہ اور بگڑ گیا۔ افشاں کی کوشش ہوتی کہ وہ اس معاملے میں بچوں کے سامنے کوئی بات نہ کرے، مگر تنہائی میں بھی طاہر اتنا ہنگامہ شور کرتا، اپنی پارسائی کے دعوے اتنے زور سے کرتا کہ بچے نہ سمجھتے ہوئے بھی سب سمجھ جاتے۔ طاہر کی روز روز کی لڑائیوں شور شرابے کے نتیجے میں بچے باپ سے دور ہونے لگے۔ گھر سے نکل جانے کی دھمکیوں نے افشاں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر بچے ایسی یتیمی کی زندگی بسر کریں تو اس سے بہتر ہے وہ انہیں لے کر میکے چلی جائے، جہاں اسے یہ گمان تھا کہ بچوں کو ہر طرح کا سکون اور کسی حد تک مالی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ کچھ عرصہ تو اس طرح ہوا، مگر پھر اس حقیقت کے آئینے میں بھی بال آنا شروع ہو گئے۔ اسے یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، مانگے کی اور تقسیم ہوئی چیزیں نہ باعث اطمینان ہوتی ہیں نہ باعث تحفظ۔ ہادیہ بیٹا کیوں تنگ کر رہی ہو؟ چلو جلدی چلو، اسکول سے دیر ہو رہی ہے، بھائی ہوتا ہے نا تمہارے ساتھ۔ افشاں نے پیار سے ہادیہ کو سمجھایا۔ بس میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، بھائی دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور مجھے لڑکے تنگ کرتے ہیں۔ ہادیہ روئی جا رہی تھی۔ اماں، گلی کے کونے میں جو دکان ہے نا جہاں سے بھائی بسکٹ خریدتا ہے، اس کا دکاندار مجھے کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا۔ افشاں کے ارد گرد بم پھٹنے لگے۔ جس امان کی خاطر اس نے گھر چھوڑا تھا وہ بھی یہاں میسر نہیں، بلکہ بے امانی کی نئی نئی قسمیں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس کے دل میں وسوسوں کے ناگ پھن پھیلائے بھاگنے دوڑنے لگے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، ہادیہ کو گلے سے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے۔ ناصر کے بچوں کی وین لگی ہوئی تھی۔ اس نے افشاں سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس پر بھیجا کرے، مگر بھائی پر مزید بوجھ بڑھنے کے خیال سے افشاں نے بچوں کو پیدل اسکول بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ محلے کے بچے بھی اس کے ساتھ جاتے تھے،
اس لیے اسے تسلی رہتی تھی، مگر اب یہ تسلی بھی ہو گئی۔ ہادیہ، میں خود تم دونوں کو اسکول چھوڑ کر آیا کروں گی، چلو اٹھو، تیار ہو، اور واپس بھی لے کر آئیں گی؟ ہادیہ نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی اٹھو۔ افشا نے دونوں کو ناشتہ کرایا، عبایا پہنایا اور انہیں اسکول چھوڑنے چلی آئی۔ صبح سے سامنے آتے موٹر سائیکل کو دیکھ کر ہادیہ نے ماں کا بازو ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ امی وہ دیکھیں، ثانیہ اپنے بابا کے ساتھ اسکول آتی ہے، پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ آ جاتی تھی، اسے لڑکے تنگ کرنے لگے تو اس کے بابا اسے خود اسکول چھوڑنے آتے تھے، آپ بابا سے کہیں مجھے اسکول چھوڑ کر آیا کریں۔ ہادیہ نے فٹ پاتھ کے بیچ میں کھڑے ہو کر افشا سے ایک اور مطالبہ کر دیا تھا۔ افشا خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ سارا راستہ ہادیہ کے 3 جملے، مجھے لڑکے تنگ کرتے ہیں، دکان والے نے اندر آنے کو کہا، بابا سے کہیں مجھے اسکول چھوڑ آیا کریں، افشا کے اعصاب پر سوار رہے تھے۔ جبکہ واپسی پر ہادیہ صبح کی باتوں کو بھول کر ایک اور کہانی سنا رہی تھی۔ امی، اگلے ہفتے میرا ریڈ ڈے ہے، مجھے ریڈ کلر کے کپڑے چاہیے، فریش اسٹرابری جوس، فریش اسٹرابریز اور 12 ایپلز چاہیے۔ افشا کو خاموش پا کر ہادیہ کو لگا جیسے اس کی ماں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ رات کو اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ناصر سے 1500 روپے مانگے۔ ناصر نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، کس لیے چاہیے؟ وہ ہادیہ کے اسکول میں ریڈ کلر ڈے ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے۔ اسکول والے بھی سمجھتے ہیں پیسے درختوں کے ساتھ لگتے ہیں، جو ہر دوسرے دن اس طرح کے چونچلے کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس سب کے لیے نہیں۔ افشا کی بھی یہی رائے تھی، مگر اس وقت وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ افشا، تمہیں تو معلوم ہے میرے اور بھی اخراجات ہیں، ابھی مہینے کا آغاز ہے، میری جیب میں صرف 3-4 ہزار روپے ہیں، گیس کا 5000 بل بھی ابھی واجب الادا ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، وہ میں نے امی سے مانگے تھے مگر ان کے پاس نہیں تھے تو سوچا آپ سے پوچھ لیتی ہوں، چلیں کوئی بات نہیں۔ افشا شرمندہ سی ہوتی باہر نکل آئی۔ ناصر نے اسے کچھ سوچ کر آواز دی۔ افشا ناصر سے نظریں ملائے بغیر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ناصر نے جیب سے 300 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ فی الحال میرے پاس یہی ہے، ان میں گزارا کر لو۔ افشا جب طاہر سے بچوں کے لیے پیسے مانگتی تھی تو بھی یہی منظر ہوتا تھا، مگر بھائی سے پیسے مانگتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ افشا امی اور بچوں کے کپڑے استری کر کے امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں موندے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ افشا کا روم تھک چکا تھا، وہ ماں کے سینے سے لگ کر ساری تھکاوٹ اتارنا چاہتی تھی۔ جوان بیٹیاں والدین کی دہلیز پر آ جائیں تو والدین کے سینے اتنے تھکن زدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر حساس بیٹیاں انہیں مزید نہیں تھکاتی۔ افشا بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گئی۔ امی نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے سامنے پایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ افشا نے بے بسی سے ماں کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ جب اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا، ہمت اور حوصلے کی دعا دی۔ امی، وہ جو ہے نا آصف چچا، جن کے توسط سے یہ رشتہ آیا تھا، اگر آپ ان سے بات کریں کہ وہ بیچ میں پڑھ کر طاہر کو سمجھائیں کہ وہ ہمیں واپس گھر لے جائیں۔ امی خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی طاہر کسی کی بات ماننے والا نہیں، مگر افشا کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے ایسے کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے افشا، تم نے اگر گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو درست ہی ہوگا، آج کل نہیں تو تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ ایک بھائی تمہارا نوکری کے سلسلے میں کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر، ناصر کے اپنے مسئلے، طاہر جیسا بھی ہے تو تمہارے بچوں کا باپ، اور بچے باپ کے زیر سایہ پلتے ہیں تو ان کی اٹھان ہی الگ ہوتی ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں بھی آصف کو فون کر کے کہتی ہوں۔ آصف صاحب طاہر کے محلے دار تھے، انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر طاہر بجائے سمجھنے کے اپنے ہی شکوے شکایتوں کی پٹاری کھولے بیٹھا رہا۔ اس بات پر مصر رہا کہ افشا خود گئی ہے، وہ اس کی منتیں کرنے نہیں جائے گا۔ جب کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی تو آصف صاحب نے انتہائی بے بسی سے افشا اور اس کی والدہ سے معذرت کر لی۔ شیشے کے امتحان میں افشا نے انا کی پہلی کرچی پر پاؤں رکھا اور پھر گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ طاہر گھر پر ہی تھا،
बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। बाप को देखते ही वो उससे लिपट गए, बेतहाशा प्यार करने लगे। ताहिर को इस सारी सूरत हाल की तवक्के नहीं थी। फिर बच्चों को देखकर उसका दिल पसीज गया। बाबा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? हमने आपको बहुत याद किया। क्या आप हमें याद नहीं करते? बच्चे ताहिर के साथ चिमटे अंदर चले गए। अफशा खुश आमदीद सुनने की खुशफहमी में सरापाए समात बनी सहन में साकित हो गई। क्यों नहीं बाबा? बाबा को अपने बच्चे बहुत याद आते थे, मगर ये जो तुम्हारी माँ है ना, इसे बहुत घुमंड था अपने बाप भाई के घर जाकर ऐश करने का। चलो, जल्द अकल ठिकाने आ गई। बाबा, पक्का वादा करें आप हमें घर से जाने नहीं देंगे, मुझे स्कूल छोड़कर आएंगे, आइसक्रीम भी दिलाएंगे ना? हादिया ने एक सांस में कई वादे ले लिए। शीशे के इम्तिहान में अफशा ने इज्जत नफ्स की दूसरी किरची पर कदम रखा। उसने रब्बे करीम से इस्तिकलाल और आसानियों की दुआ मांगी और फिर बिना किसी बात, बिना किसी शिकवे के बैग उठाकर अंदर आ गई। उसने ताहिर को सलाम किया। उसने अफशा से नजरें मिलाए बगैर सर को हल्की सी जुम्बिश दी और बच्चों की तरफ मुतवज्जे हो गया। चलो बच्चों, बाबा को तंग नहीं करो, मुंह हाथ धो लो। ताहिर, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना बनाती हूँ। अफशा बावर्ची खाने में आई तो काउंटर पर गंदे बर्तनों का फैलाव पड़ा हुआ था। अफशा ने सब्जी की टोकरी से ढूंढकर चंद आलू निकाले, आलू की भुजिया बनाई, जबकि पेटी की तह में थोड़ा सा आटा रखा था, उसे गूंदकर रोटी बनाई। खाना लगाने के लिए दस्तरखान हर जगह ढूंढा, मगर वो नहीं मिला। अलमारी से एक साफ सी चादर निकाली, उस पर खाना चुनकर ताहिर और बच्चों को आवाज दी। ताहिर और बच्चे बातें करते रहे। वो फकीनी बनी रही कि शायद उसके कान से भी चंद जुमले पड़ जाएं। शीशे के इम्तिहान में उसने खुददारी की तीसरी किरची पर पांव रखा। ताहिर, कैसा बना खाना? आपको मेरे हाथ का जायका याद तो आता होगा? अफशा ने बड़ी मोहब्बत और मान से पूछा। ताहिर ऐसे अनजान बन गया जैसे कुछ सुना ही ना हो। अफशा ने इस खामोशी को तन से ज्यादा बेहतर जाना और बर्तन उठाकर चली गई। ताहिर बच्चों के बैग खोलकर बैठ गया। 2 सालों की रिपोर्ट कुरेद कुरेद कर पूछने लगा। अफशा ने खुदा का शुक्र अदा किया, बच्चों ने भी सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी थी। अफशा बच्चों को सुलाकर उनके कमरे में आ गई थी। वो ताहिर से इधर उधर की बातें करके उसका मूड हर मुमकिन तरीके से अच्छा बनाने की कोशिश करती रही, मगर हूँ हाँ से ज्यादा उसने कोई बात नहीं की। अलमारी ठीक करके कपड़े तरतीब से रखकर वो सोने के लिए आकर बेड पर लेट गई। अफशा ने घर को नए सिरे से घर बनाया। ताहिर बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने लगा। बच्चों के साथ उसका रवैया काफी मुशफ़क़ाना हो गया था। अलबत्ता अफशा के साथ उसका रवैया वैसा ही था। कभी कभी अपनी धुन में होता तो अगले पिछले सारे हिसाब चुका देता। एक बड़ी मुस्बत तब्दीली जो उसमें आ गई थी कि उसकी रंगीन मिजाजियों में काफी हद तक कमी आ गई थी, बल्कि ना होने के बराबर हो गई थी। वो अफशा की दुआओं और सब्र की दूसरी बड़ी कामयाबी थी। अफशा के लिए यही बहुत था कि वो अपनी राजधानी में है, जहाँ उसके बच्चों के रोम रोम से तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद झलकता था। उसके सामने छोटी छोटी तलखियाँ कोई मायने नहीं रखती थीं। ताहिर को सरता पा बदलना नामुमकिन था, मगर उसके अपने वजूद के 2 टुकड़ों और तीसरा जो उसके अंदर सांस दे रहा था, उनकी बेहतरीन तरबियत अफशा के लिए मुमकिन थी। बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाना अफशा की अव्वलीन जिम्मेदारी थी। यही उसका तकाजा भी था और शायद इसी में औरत की अज़मत है। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।